وہ کنواری پاک مریم، وہ نفخ فیہ کا دم، عجب الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك واصحابك يا نور اللہ۔ اسلامی بہنوں کی نماز امیر اہل سنت کی جانب سے ہے۔ اس میں 12 رسائل ہیں۔ قضا نمازوں کا طریقہ جو رسالہ اس میں ہے، الگ سے بھی رسالہ ملتا ہے۔ اس میں درود پاک کے فضیلت جامع صغیر للسیوطی کے حوالے سے لکھی ہے۔ حدیث نمبر ہے 5191۔ دو جہاں کے سلطان سرور ذیشان محبوب رحمان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مغفرت نشان، مجھ پر درود پاک پڑھنا پل صراط پر نور ہے۔ جو روز جمعہ مجھ پر 80 بار درود پاک پڑھے، اس کے 80 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، فیضان حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کا سلسلہ ہے۔ اپنے زمانے کی آپ افضل و اعلیٰ خاتون ہیں، بہت سے فضائل ہیں آپ کے۔ ایک نبی کی والدہ ہیں، ایک نبی کی پرورش میں رہیں، اور جنت میں سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زوجیت ان کو حاصل ہوگی۔ بیت المقدس کی خدمت کی سعادت انہیں ملی، اللہ کی پسندیدہ بندی، اللہ کی ولیہ، عبادت گزار، روزے دار، سبحان اللہ۔ ان کی دعائیں قبول ہوتی تھیں۔ ان کی پرورش کسی عورت حتیٰ کہ والدہ کہ دودھ سے نہیں ہوئی، بلکہ جنتی پھلوں سے ہوئی، اور ان کے پاس اللہ کی عطا سے بے موسم کے پھل آیا کرتے تھے۔ ان کی نشو و نما عام بچے کے مقابلے میں زیادہ تیز رفتاری کے ساتھ ہوئی۔ ان کا نام پاک قرآن پاک میں 31 مرتبہ 31 ٹائمز ذکر ہوا۔ سورہ مریم، سبحان اللہ، ان کے نام پر سورہ مریم۔ اور انہیں فرشتوں سے ہم کلامی کا شرف عطا کیا گیا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی کا نام مریم رکھا، اور صحابی کی کنیت اس کی نسبت سے ابو مریم رکھی۔ بہت شان و عظمت ہے آپ کی۔ پہلے ہم اچھی اچھی نیتیں کرتے ہیں، اور پھر انشاءاللہ مزید سنتے ہیں آپ کا نام کس نے رکھا، نام رکھنے کا حق کس کا ہے، پہلا حق کس کا ہے، اس کے بعد پھر نام کیسا رکھنا چاہیے، کیا اچھے یا برے ناموں کے اثرات بچے پر ہوتے ہیں نہیں ہوتے، نام کس سے رکھوانا چاہیے۔ قیامت کے روز بچے کو یا بچی کو ماں کے تعلق سے پکارا جائے گا، باپ کے تعلق سے پکارا جائے گا، اور کیسے نام رکھنے چاہیے یہ بھی انشاءاللہ عز و جل عرض کروں گا۔ اور آج کے سلسلے میں حضرت سیداتنا بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی کفالت، حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی کفالت حضرت سیدنا زکریا علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی، اس کے بارے میں بھی عرض کیا جائے گا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ بخاری شریف کی پہلی حدیث پاک، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور نیت کا معاملہ کس قدر اہم ہے اندازہ لگائیے۔ فیضان ریاض الصالحین صفحہ نمبر 34 رسالہ قشیریہ کے حوالے سے لکھا ہے، خلیفہ ہارون الرشید کی زوجہ زبیدہ
رحمۃ اللہ تعالی علیہما کو کسی نے خواب میں دیکھ کر پوچھا ما فعل اللہ بکا، یعنی اللہ عز و جل نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ کہا اللہ عز و جل نے مجھے بخش دیا۔ پوچھا کیا مغفرت کا سبب وہی سڑک بنی جس سے آپ نے بہت زیادہ مال خرچ کر کے مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما کی طرح بنوایا تھا؟ کہا نہیں، اس سڑک کا ثواب تو کام کرنے والوں کو ملا، مجھے تو اللہ عز و جل نے میری اچھی نیتوں کی وجہ سے بخشا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ یہ بھی سیکھنے کی چیز ہے، کیا؟ اچھی نیتیں کرنا۔ تو کوئی بھی نیک عمل کریں پہلے اچھی نیتیں کرنی چاہیے، اور پہلے اس کو سیکھیں تو صحیح۔ حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، یہ قوت القلوب میں لکھا ہے، پہلے کے لوگ عمل کے لیے اس طرح نیت سیکھتے تھے جس طرح عمل سیکھتے تھے، اور بعض علماء کرام رحمہم اللہ السلام نے فرمایا عمل سے پہلے اس کی نیت سیکھو، اور جب تک تم نیکی کی نیت پر رہو گے بھلائی پر رہو گے۔ بھلائی پر رہنے کا ایک اور نسخہ پتا چلا کہ نیت بھلے کی رکھے، خیر کی رکھے، انشاءاللہ خیر بھی نصیب ہو جائے گی۔ اللہ کی رضا کے لیے اس سلسلے میں شرکت کیجیے، اللہ مجھے بھی یہی نیت سچے دل سے کرنے کی توفیق دے۔ لغوی طور پر دل کے پختہ ارادے کو نیت کہتے ہیں، اور شرعی طور پر عبادت کے ارادے کو نیت کہا جاتا ہے۔ تو مدنی چینل ہمیں نیتیں بھی سکھاتا ہے، تعریفات بھی بتاتا ہے۔ دیکھتے رہیں مدنی چینل، انشاءاللہ قرآن سیکھتے رہیں گے، حدیث سیکھتے رہیں گے، انشاءاللہ فکر آخرت حاصل ہوتی رہے گی۔ مدنی مذاکروں کے ذریعے تو سبحان اللہ نہ جانے کیا کیا حاصل ہوگا اگر شرکت کی سعادت حاصل ہوتی رہی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا، خوشنودی، حصول ثواب کی نیت کیجیے، اس سلسلے میں شرکت کی۔ جو نیکی کی دعوت دی گئی اس پر عمل کروں گا، اور ممکن ہوا تو دوسروں تک بھی پہنچاؤں گا، توجہ کے ساتھ سنوں گا، ادب کے ساتھ بیٹھوں گا، اگر اہتمام ہے تو توجہ کے ساتھ سننے کے ساتھ ساتھ لکھنے کی نیتیں بھی کر لیجیے۔ موقع کی مناسبت سے انشاءاللہ ما شاء اللہ سبحان اللہ استغفر اللہ رضی اللہ تعالی عنہا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وغیرہ کہنے کی نیت بھی کر لیجیے۔ ایصال ثواب کی نیت بھی کی جا سکتی، یہ بھی میں عرض کر دوں، ایصال ثواب عمل کرنے سے پہلے بھی ہو سکتا ہے، بعد میں بھی ہو سکتا ہے، فرض کا بھی ہو سکتا ہے، واجب کا بھی ہو سکتا ہے، سنت کا بھی ہو سکتا ہے، مستحب کا بھی ہو سکتا ہے۔ ساری امت کو ایصال ثواب کریں، آقا کی بارگاہ میں بھی پیش کیا جا سکتا ہے۔ آئیے ہاتھوں ہاتھ نیت کرتے ہیں، میں نیت کرتا ہوں اس سلسلے کا ثواب، اور اللہ تواب عز و جل کے کرم سے جو بھی ثواب میرے نام اعمال میں ہے، میں اسے جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ میں نظر کرتا ہوں۔ آپ کے وسیلے سے تمام رسولوں، نبیوں علیہم الصلاۃ والسلام کی پاک بارگاہوں میں نظر کرتا ہوں۔ تمام صحابہ و صحابیات، اولیاء و ولیات کی بارگاہوں میں پیش کرتا ہوں، مسلمات و مسلمین کی بارگاہوں میں پیش کرتا ہوں۔ بالخصوص اپنے شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اتار قادری رضوی زیائی دامت برکاتہم العلیہ، آپ کے والدین، آپ کے اعزاء و اقربا، آپ کے اولاد کے حق میں ایصال ثواب۔ حضرت سیداتنا مریم رضی اللہ تعالی عنہا کا نام میں نے عرض کیا قرآن پاک میں 31 مقامات پر ذکر کیا گیا، اور پارہ 3 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 36 میں اس کا ذکر خیر ہے۔ اور نام کس نے رکھا یہ آیت سنیے، انشاءاللہ عز و جل اس سے مزید آپ کی توجہ ہوگی۔ ارشاد ہوتا ہے وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ ترجمہ کنز الایمان، اور میں نے اس کا نام مریم رکھا اور میں اسے اور اس کی اولاد کو تیری پناہ میں دیتی ہوں راندے ہوئے شیطان سے۔ تفسیر نعیمی میں اس آیت کے تحت قبلہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، عموماً بچے کا نام رکھنا یہ والد کا حق ہوتا ہے، اور اگر وہ موجود نہ ہو تو پھر والدہ محترمہ یا کوئی قریبی رشتہ دار نام رکھتا ہے۔
چونکہ حضرت سیداتنا مریم رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش سے پہلے آپ کے والد محترم حضرت سیدنا عمران رضی اللہ تعالی عنہ انتقال فرما گئے تھے، تو آپ کی والدہ کیا نام ہے ان کا؟ حنا. کتنا پیارا نام ہے، سبحان اللہ. حضرت سیداتنا حنا رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کا مبارک نام مریم رکھا. لفظ مریم کے معنی کیا ہیں؟ آپ کا نام مریم ہی کیوں رکھا گیا؟ مریم عبرانی زبان کا لفظ ہے، اس کے معنی ہے خادم. آپ کا نام مریم آپ کی والدہ نے اس لیے رکھا کہ انہوں نے بیت المقدس کی خدمت کے لیے نظر مانی تھی، اور مریم نام کا اس لفظ کا ایک مطلب ہے عابدہ. تو آپ نے مریم نام آپ کی والدہ نے اس لیے رکھا تاکہ اللہ تعالی اس نام کی برکت سے ان کو نیک اور لائق بنائے. انہوں نے قرب الہی کا ارادہ کیا، اللہ تعالیٰ سے ان کی عصمت و پاک دامنی کا مطالبہ کیا کہ یہ اس میں بامسمہ ہو جائیں، جیسا نام ویسا ان کا کام ہو جائے. واقعی ایسے کام ہوا، سبحان اللہ. اور ان کا کردار ان کے نام کے مطابق ہوا، سبحان اللہ. اور واقعی آپ نے سچ کر دکھایا. تو بہرحال نام کیسا رکھنا چاہیے؟ اچھا رکھنا چاہیے، اسلامی نام. مسلمانوں کے نام اسلامی ہی ہونے چاہیے، اور نام کا اثر ہوتا ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کے بچہ پیدا ہو تو چاہیے اس کا نام اچھا رکھے اور اسے اچھی تعلیم دے. پھر جب وہ بالغ ہو جائے تو اس کا نکاح کر دے. اگر بچہ بالغ ہو گیا اور اس کا نکاح نہ کیا، اس نے کوئی گناہ کر لیا، تو اس کو گناہ اس کے باپ پر ہے. تو اچھے نام کا اچھا اثر پڑتا ہے، تو اچھا نام رکھنا چاہیے. اللہ میں نصیب کرے قیامت کے روز کس نام سے پکارا جائے گا؟ اس کا نام ہوگا، اس کے باپ کا نام ہوگا، جیسا کہ سنن ابی داؤد شریف حدیث نمبر 4948. حضور پاک صاحب الاولاق سیاہ افلاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن تم اپنے اور اپنے آبا کے ناموں سے پکارے جاؤ گے، لہذا اپنے اچھے نام رکھا کرو. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نیک فال لیتے، بدشگونی نہ مانتے اور اچھے نام کو پسند فرماتے. تو اچھا نام رکھنا چاہیے. کیسے نام رکھیں اور وہ نام کہاں سے لیں؟ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر یہ تفصیلات موجود ہیں. نام کیسے رکھے جائیں، اس نام کا ایک رسالہ ہے، اور عنقریب انشاءاللہ وہ کتابی صورت میں بھی آئے گا. نام 7ویں دن رکھنا چاہیے، اور اگر پہلے دن رکھ لیں، دوسرے دن رکھیں تو بھی کوئی حرج نہیں ہے. عقیقے کے بارے میں سوال جواب اس میں امیر اہل سنت نے لکھا ہے کہ 7ویں دن اس کا بچے کا نام رکھا جائے، اس کا سر مونڈا جائے، سر مونڈنے کے وقت عقیقہ کیا جائے، اور بالوں کو وزن کر کے اتنی چاندیاں سونا صدقہ کیا جائے. اور اگر کسی نے پہلے نام رکھ لیا تو بھی حرج نہیں. نام کس سے رکھوایا جائے؟ تو رسالہ بیٹی کی پرورش اس کے اندر لکھا ہوا ہے حضرت امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نسبت سے، آپ کے حوالے سے، کہ کسی بزرگ سے نام رکھوانا چاہیے. ماشاءاللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں وہ اسلامی بھائی امیر اہل سنت سے نام رکھواتے ہیں، اور نگران شورا سے، دیگر اراکین شورا سے نام رکھواتے ہیں، علماء اہل سنت سے بھی نام رکھواتے ہیں مسلمان، الحمدللہ پیروں سے نام رکھواتے ہیں. تو یہ بہت اچھا طریقہ ہے. اور نام کیسے ہونے چاہیے؟ بہت پیارے پیارے نام ہونے چاہیے، اچھے نام ہونے چاہیے. انوار الحدیث بہت پیاری کتاب ہے،
اور اسلامی بھائیوں کے لیے، اسلامی بہنوں کے لیے یہ مفید نہیں مفید تر ہے۔ اس میں کتاب الایمان ہے، جنتی اور جہنمی فرقے کا ذکر ہے، تقدیر کا بیان ہے، قبر کا عذاب، قیامت کی نشانیاں، حوض کوثر اور شفاعت کا بیان ہے، جنت کا بیان، دوزخ کا بیان، وضو کا بیان، استنجا، غسل، پھر نماز، اور پھر بیماری کا بیان، پھر کھانے پینے، لباس، جوتے، انگوٹھی، نیکی کی دعوت، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل، معراج کا بیان، معجزات کا بیان، کرامت کا بیان، علم غیب کا بیان۔ اس تعلق سے احادیث مبارکہ حضرت علامہ مولانا جلال الدین امجدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کے اندر جمع فرمائی ہیں، اور المدینۃ العلمیہ جو دعوت اسلامی کا شعبہ ہے اس نے اس کو تخریج کے ساتھ شائع کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس سے کچھ احادیث مبارکہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں نام کے تعلق سے۔ یہ صحیح مسلم شریف حدیث نمبر 2132، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ان احب اسمائکم الی اللہ عبد اللہ و عبد الرحمن، اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمہارے ناموں میں بہترین نام عبداللہ اور عبد الرحمن ہے۔ ارشاد فرمایا میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے، یہ مسند احمد بن حنبل حدیث نمبر 21751، ارشاد فرمایا تدعون یوم القیامت باسمائکم واسماء آبائکم فاحسنوا اسماءکم، قیامت کے دن تم کو تمہارے نام اور تمہارے باپوں کے نام سے پکارا جائے گا، لہٰذا اپنے نام اچھے رکھو۔ ارشاد فرمایا، یہ ابو داود شریف کی حدیث پاک کے حدیث نمبر ہے 4950، تسموا باسماء الانبیاء، انبیاء کے ناموں پر نام رکھو۔ بخاری شریف کی حدیث پاک حدیث نمبر 3537، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، سمو باسمی، میرے نام پر نام رکھو۔ کیا نام ہے آقا کا؟ محمد احمد، یہ ہے ذاتی نام۔ اور صفاتی نام، جتنی صفات اتنے نام۔ صفات کتنی ہے؟ سبحان اللہ۔ اعلی حضرت سے پوچھیں، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ ذات ہوئی انتخاب، وصف ہوئے لاجواب، نام ہوا مصطفیٰ، تم پہ کروڑوں درود۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اور جو علم دین سے ناواقفیت کی بنا پر بیچارہ آقا کے نام پر نام نہیں رکھتا اپنے بچوں کے، سنیں المعجم الکبیر للطبرانی حدیث نمبر 227، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من ولد له ثلاثة اولاد فلم یسمی احدا منهم محمدا فقد جہلا، جس شخص کے 3 بیٹے پیدا ہوں اور وہ ان میں سے کسی کا نام بھی محمد نہ رکھے تو وہ بالیقین ایمان و عشق کے تقاضے سے جاہل ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم برے نام کو اچھے نام سے بدل دیتے تھے۔ جیسے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی کا نام تھا آسیہ، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نام بدل دیا اور رکھا جمیلہ۔ عباس کا نام ہوتا ہے عبد الرحمن، عبد الخالق، عبد المعبود، عبد القدوس، عبد القیوم، بہت اچھے نام ہیں، مگر عبد الرحمن کو صرف رحمان کہنا حرام۔ عبد الخالق جس کا نام ہو اس کو صرف خالق کہنا حرام۔ جس کا نام عبد المعبود ہو اس کو صرف معبود کہنا حرام۔ جس کا نام عبد القدوس ہو اس کو فقط قدوس کہنا حرام۔ جس کا نام عبد القیوم ہو اس کو صرف قیوم کہنا حرام ہے، اس لیے کہ ان کا اطلاق غیر اللہ پر ناجائز ہے۔ رحیم کریم عزیز کہہ سکتے ہیں اس لیے کہ ان کا اطلاق غیر اللہ پر جائز ہے۔ یہ انوار الحدیث سے آپ کو میں عرض کر رہا ہوں۔ عبد المصطفیٰ، عبد الرسول، عبد النبی وغیرہ نام رکھنا جائز ہے کہ اس کی نسبت کی شرافت مقصود ہے
اور عبودیت کے حقیقی معنی یا مقصود نہیں ہے. رہی عبد کی اضافت غیر اللہ کی طرف تو یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے. غلام محمد، غلام علی، غلام حسن، غلام حسین وغیرہ جن میں انبیاء، صحابہ یا اولیاء کرام کے نام کی طرف غلام کی اضافت کر کے نام رکھا جائے جائز ہے. اس طرح محمد بخش، نبی بخش، پیر بخش، علی بخش، حسین بخش وغیرہ جن میں کسی نبی یا ولی کے نام کے ساتھ بخش کا لفظ ملایا گیا ہو جائز ہے. اچھا، محمد نبی، احمد نبی، محمد رسول، رسول اللہ، نبی الزما وغیرہ نام رکھنا حرام ہے کہ ان میں حقیقتاً ادعیائے نبوت نہ ہونا مسلم، ورنہ خالص کفر ہوتا. نبوت کا دعویٰ نہیں ہے کوئی، ہم نے نبوت کا دعویٰ تھوڑا کیا ہے، ہم نے ویسے نام رکھا ہے. تو نبوت کا دعویٰ نہیں جبھی صرف حرام ہے، ورنہ کفر ہوتا. مگر صورت ادعا ضرور ہے اور وہ یقیناً حرام. اب مریم بہت پیارا نام ہے، سبحان اللہ، ان کی والدہ نے رکھا اور قرآن نے ذکر کیا اس کو. بچیوں کے نام کیسے ہوں؟ سنیے، بچیوں کے نام امہات المؤمنین کے نام پر رکھا جائے. عائشہ کتنا پیارا نام ہے، خدیجہ کتنا پیارا نام ہے، صفیہ کتنا پیارا نام ہے، زینب کتنا پیارا نام ہے، جویریہ کتنا پیارا نام ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امی جان کا نام آمینہ، سبحان اللہ، کتنا پیارا نام ہے، قربان جائیے. فاطمہ، سبحان اللہ، کتنا پیارا نام ہے. تو آسیہ، مریم، اس طرح صالحات کے نام پر نام رکھیں، ولیات کے نام پر نام رکھیں. اسی طرح مطلب نیک جو بیبیاں گزری ہیں ان کے نام پر اپنی بچیوں کا نام رکھنا چاہیے. تو اچھے ناموں کا اثر ہوتا ہے تو برے نام کا بھی اثر ہوتا ہے. سنیے، یہ ایک تربیت اولاد والا جو رسالہ ہے نا، یہ کتاب جو بہت پیاری، اس کو پڑھیں. نام کے تعلق سے بھی اس کے اندر بہت وہ پیارے پیارے مدنی پھول ہمیں بتائے گئے، سمجھائے گئے کیسا نام رکھا جائے. اب وہ نام، وہ رواج ہوتا نا، دادی نام رکھے گی، پھپھی نام رکھے گی. اب اس دادی کو اور پھپھی کو اور چچا کو وہ نام رکھنا ہے، اور اس کو بیچارے کو کوئی مدنی ماحول تو ملا نہیں ہے، شرعی مسائل معلوم نہیں ہے، تو وہ بس وہ ویسے ہی وہ نام رکھ دیتے ہیں. تو اچھے نام رکھنے چاہیے، اچھے ناموں کے اچھے اثرات ہوں گے اور برے ناموں کے برے اثرات ہوں گے. تو سب سے اچھا نام کیا ہے؟ کسی بچے کا نام رکھیں تو محمد یا احمد. سبحان اللہ. دیکھیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جس نے میرے نام سے برکت کی امید کرتے ہوئے میرے نام پر نام رکھا، قیامت تک صبح و شام اس پر برکت نازل ہوتی رہے گی. کنز العمال حدیث نمبر 45,213. سبحان اللہ. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، کنز العمال حدیث نمبر 45,215، جس کا بیٹا پیدا ہوا اور میری محبت اور حصول برکت کے لیے اس کا نام محمد رکھے تو وہ اور اس کا بیٹا دونوں جنت میں جائیں گے. سبحان اللہ. یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑے بھی بنا دیتا ہے. یہ نام محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. امیر اہل سنت بچوں کے نام جب رکھواتا کوئی تو محمد رکھتے ہیں، اور پکارنے کے لیے وہ عرف ساتھ میں رکھتے ہیں. مثلا رجب رضا، یہ عرف نام ہوا محمد پکارنے کے لیے، رجب رضا. اور شعبان میں ہوتا ہے تو آپ شعبان رضا رکھ لیتے ہیں. مختلف نام رکھتے ہیں آپ. اچھا، اب کسی کو بیٹے کی حسرت ہے، سبحان اللہ، اچھی اچھی نیتیں ہوں تو اچھا ہے. فتاوی رضویہ جلد 12 صفحہ 290. یہ سنیے روایت، جو یہ چاہے کہ اس کی عورت کے حمل میں لڑکا ہو تو اسے چاہیے کہ اپنا ہاتھ عورت کے پیٹ پر رکھ کر کہے، اگر یہ لڑکا ہوا تو میں نے اس کا نام محمد رکھا، انشاءاللہ عز و جل لڑکا ہوگا. اور بہت پیاری کتاب ہے، ماں کو بھی پڑھنی چاہیے، باپ کو بھی پڑھنی چاہیے، تاکہ اپنے بچوں کی اسلامی انداز سے تربیت کریں. اولاد کے حقوق یہ بھی پڑھیں. بچوں کے حقوق الگ رکھیں، اعلیٰ حضرت نے بچیوں کے حقوق الگ رکھیں.
بڑا اچھے ناموں کا اچھا اثر اور برے ناموں کا برا اثر ہوگا. اب وہ برے نام کا برا اثر میں آپ کو عرض کرتا ہوں. مرآت جلد 6 سے مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک شخص سے پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا جمرہ. یہ عربی ہے، اس کا مطلب ہے انگارہ. کہا کس کا بیٹا ہے؟ کہا شہاب. شہاب کا معنی شعلہ. کہا تو کہاں رہتا ہے؟ بولا ہراقہ. اس کا مطلب ہے جلن. کس محلے میں رہتا ہے؟ بولا حرۃ النار. اس کا مطلب ہے آگ کا دائرہ. فرمائے کس طرف رہتا ہے؟ بولا ذات لظن یا ذات لظا، دونوں طرح سے کہیں ٹھیک ہے. تو حضرت امیر المؤمنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تو اپنا گھر جا کر دیکھ جل چکا ہے. دیکھا تو واقعی گھر اور گھر والے جل چکے تھے. تو بچوں کے نام اچھے رکھنے چاہیے، برے نام نہیں رکھنے چاہیے. حضرت سیداتنا حنہ رضی اللہ تعالی عنہا، بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی امی نے ان کا کتنا پیارا نام رکھا. سبحان اللہ. مریم بمعنی خادمہ، عابدہ. حضرت سیداتنا بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی کفالت اور پرورش حضرت زکریا علیہ السلام کے سپرد ہوئی. سبحان اللہ. پارہ 3 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 37 میں ارشاد ہوتا ہے وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، ترجمہ کنز الایمان، اور اسے زکریا کی نگہبانی میں دیا. حضرت زکریا علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی ہیں اور سلسلہ نسب ان کا حضرت سلیمان بن داود علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے جا کر ملتا ہے. آپ نے پیشہ اختیار کیا تھا بڑئی کا، کارپینٹر کا، اور بیت المقدس کے خادمین کی سربراہی آپ کے سپرد تھی. تو جو بڑئی ہیں سبحان اللہ، وہ کتنے خوش نصیب ہیں. یہ اپنے آپ کو کمتر نہ سمجھیں، رزق حلال حاصل کریں اور اللہ کا شکر ادا کریں. یہ بڑئی کا پیشہ تو حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنایا تھا. سبحان اللہ. صدر الافاضل خزائن العرفان میں لکھتے ہیں حضرت سیداتنا حنہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ولادت کے بعد حضرت مریم کو ایک کپڑے میں لپیٹ کر بیت المقدس میں احبار کے سامنے رکھ دیا. احبار جو وہ علماء عبادت گزار اس وقت جو تھے، یہ احبار حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد سے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی. چونکہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ ان کے امام اور ان کے صاحب قربان کی دختر تھیں، اور ان کا خاندان بنی اسرائیل میں بہت اعلیٰ تھا، اہل علم کا خاندان تھا. اس لیے ان سب نے، جن کی تعداد 27 تھی، 27، حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ کو لینے اور ان کا تکفل کرنے کی رغبت کی، یعنی ان کی کفالت کرنے کی. حضرت زکریا علیہ السلام نے فرمایا میں ان کا سب سے زیادہ حقدار ہوں، کیونکہ میرے گھر میں ان کی خالہ ہیں. معاملہ اس پر ختم ہوا کہ قرہ ڈالا جائے گا، اور قرہ حضرت زکریا علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ہی کے نام پر نکلا. قرہ کیسے ڈالا گیا؟ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی قرہ ڈالتے تھے. جی ہاں، جب آپ سفر میں تشریف لے جاتے تو ازواج پاک میں سے کس زوجہ محترمہ کو ساتھ لے کر جانا ہے تو یہ ثابت ہے کہ آپ قرہ ڈالتے تھے. حضرت علامہ جلال الدین سیوطی شافعی علی رحمت اللہ الکافی فرماتے ہیں جتنے بھی احبار تھے ان سب نے اپنی قلمیں، پین، قلم لکھنے والا جمع کی، انہیں ڈھانپ دیا، پھر ایک نابالغ لڑکے کو جو کہ بیت المقدس کی خدمت پر مامور تھا، کہا اپنے ہاتھ سے ان قلموں میں سے قلم نکالو.
اس نابالغ لڑکے نے اپنا ہاتھ ڈال کر قلم نکالا تو وہ قلم تھا حضرت زکریا علیہ السلام کا. اب دوسرے احبار نے کہا ہم اس طریقے پہ راضی نہیں، بلکہ ہم اپنی اپنی قلمیں پانی میں ڈالیں گے، جس کا قلم جاری پانی سے اوپر اڑ جائے گا وہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ کی کفالت کی سعادت حاصل کرے گا. اب سب نے اپنے قلم نہر اردن میں ڈال دی. بہتے پانی میں حضرت زکریا علیہ السلام کا مبارک قلم اوپر اٹھ آیا. اب سب نے کہا کہ تیسری دفعہ قرآن اندازی ہوگی. جس کا قلم پانی کے ساتھ چل پڑے گا وہ بچی کی کفالت کرے گا. تو اب کی بار حضرت زکریا علی نبی جینا علیہ الصلاۃ والسلام کا مبارک قلم پانی کے ساتھ چلنے لگا اور دوسروں کے قلم چلتے پانی سے اوپر اٹھائے. تو یوں حضرت سیداتنا بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی کفالت حضرت زکریا علی نبی جینا علیہ الصلاۃ والسلام کے سپرد ہوئی. یہاں آپ کی کفالت کے تعلق سے ایک اور ایمان افروز بات ہے. اللہ ہمیں اپنی ذات کے سوا کسی کا محتاج نہ کرے اور ہماری لو اسی کی طرف لگی رہے. وہ ہمارا رزاق ہے، وہ ہمیں قناعت کی دولت سے مالا مال کرے. چنانچہ تفاسیر میں لکھا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک مرتبہ قحط سالی ہوئی، یہاں تک کہ حضرت زکریا علیہ السلام حضرت سیداتنا مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی کفالت سے پریشان ہوئے. بنی اسرائیل کے پاس آپ تشریف لائے. فرمایا اے بنی اسرائیل، اللہ کی قسم تم جانتے ہو میری عمر زیادہ ہو گئی ہے اور میں اس بچی کی پرورش سے کمزور ہو گیا ہوں. تم میں سے کون میرے بعد اس کی کفالت کرے گا؟ عرض کی اللہ کی قسم ہم خود مشقت میں ہیں. آپ جانتے ہیں اس سال جو ہمیں مصیبتیں پہنچی ہیں. تو پھر قلموں کے ذریعے قرآن اندازی ہوئی تو حضرت سیدنا نجار جن کو یوسف بن یعقوب رحمت اللہ تعالی علیہ کہا جاتا تھا، ان کے نام قرآن نکلا. یہ حضرت بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہ کے چچا زاد بھائی تھے. تو انہیں آپ کی پرورش کی سعادت ملی. حضرت بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے چہرے پر پریشانی کے آثار دیکھے. کہا یوسف اللہ تعالی کے ساتھ اچھا گمان رکھو، بے شک اللہ تعالی عن قریب ہمیں رزق عطا فرمائے گا. اور سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالی نے حضرت یوسف بن یعقوب رحمت اللہ تعالی علیہ کو رزق میں ایسی برکت عطا فرمائی کہ دن بھر کمائی کرتے وہ ان کو کافی ہو جاتا. اور جب یہ رزق لے کر حضرت سیداتنا بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے اور محراب میں حضرت بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہ کو پیش کرتے تو اللہ تعالی اس رزق کو اور بھی زیادہ کر دیتا. مدنی چینل کے ناظرین اور ناظرات، بچوں کی پرورش ہوتی ہے ماں کے دودھ سے، کہتے ہیں شیر خوار بچہ، دودھ پیتا بچہ. اور اللہ کی اس ولیہ کی شان دیکھیے، سبحان اللہ. آپ کی نشو نما ماں کے دودھ سے نہیں ہوئی، آپ نے بچپن میں ایسے ہی کلام کیا جیسا کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے کلام کیا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہ کی گود میں کلام کیا اور کہا میں عبداللہ ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں. اس کا ذکر قرآن پاک میں. تو حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی بچپن میں کلام کیا اور کبھی بھی انہوں نے کسی عورت کا دودھ نہیں پیا. ان کا رزق جنت سے آتا تھا. مختلف تفاسیر میں یہ لکھا ہوا ہے. اور نور العرفان میں مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ اسی بات کو بیان کرتے ہیں کہ آپ کی پرورش ہوئی جنتی میووں سے،
نہ کہ ماں کے دودھ یا دنیاوی غذاؤں سے. لکھتے ہیں کیونکہ ان کی والدہ محترمہ تو ان کے پیدا ہوتے ہی احبار کے جو اس وقت کے علماء تھے ان کے سپرد کر گئی تھی بیت المقدس میں آ کر، تو ثابت نہیں ہوتا کہ آپ کے لیے کوئی دائی مقرر کی گئی ہو. تو حضرت سیداتنا بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی یہ کرامت ہے کہ آپ کو جنتی پھل عطا ہوتے تھے. اور سبحان اللہ، میرے آقا دو عالم کے داتا، میٹھے میٹھے مصطفیٰ، کعبے کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس الضحا، دافع جملہ بلا، شفیع روز جزا، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظیم الشان شہزادی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کیا ہے؟ انہیں بھی جنتی کھانے عطا ہوتے تھے. شان خاتون جنت کتاب پڑھیے، مبلغات کے لیے تحفہ 12 بیانات ہیں. آپ کی شان و عظمت، آپ کی کرامات، آپ کا ذوق عبادت، آپ کا عشق رسول، آپ کا اثار و سخاوت، آپ کا نکاح و جہیز، امور خانہ داری، پردے کا اہتمام، آپ کے فاقے، آپ کا زہد اور وصال رسول پر آپ کی کیفیات، اور خود آپ کا وصال پاک. تو خاتون جنت کو بھی جنت سے کھانے عطا ہوتے تھے. چنانچہ شان خاتون جنت صفحہ نمبر 66، اس میں تفسیر روح البیان کے حوالے سے لکھا ہے کہ زمانہ قحط میں رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بھوک محسوس کی، تو بنت رسول حضرت سیداتنا فاطمہ بطول رضی اللہ تعالی عنہا سینی میں، یعنی ایک برتن میں، ایک بوٹی اور 2 روٹیاں ایثار کرتے ہوئے بارگاہ رسالت میں بھیج دیں. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس تحفے کے ساتھ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف تشریف لائے. فرمایا اے میری بیٹی ادھر آؤ. حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب اس سینی کو کھولا، ایک پتیلی، ایک بڑا برتن، تو آپ رضی اللہ تعالی عنہا دیکھ کر حیران رہ گئیں کہ وہ سینی روٹیوں اور بوٹیوں سے بھری ہوئی تھی. آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے جان لیا کہ یہ کھانا اللہ عز و جل کی طرف سے نازل ہوا ہے. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے استفسار فرمایا، انا لکی ھذا، یہ سب تمہارے لیے کہاں سے آیا؟ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ آقا کی شہزادی نے، خاتون جنت نے، حسن و حسین رضی اللہ عنہما کی امی جان نے، مولا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی زوجہ محترمہ نے عرض کیا، ہوا من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، یعنی وہ اللہ کے پاس سے ہے، بے شک اللہ جسے چاہے بے گنتی دے. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمام تعریفیں اللہ عز و جل کے لیے جس نے تجھے بنی اسرائیل کی سردار یعنی حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے مشابہ بنایا. پھر حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت علی، حضرت حسن و حسین اور دوسرے اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم کو جمع فرما کر سب کے ساتھ اس برتن میں سے کھانا تناول فرمایا، اور سب سیر ہو گئے، پھر بھی کھانا اسی قدر باقی تھا، اور اس کو حضرت سیداتنا بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے پڑوسیوں کو کھلایا. سبحان اللہ. تو حضرت سیداتنا مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی بہت شان و عظمت ہے، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شہزادی اور آپ کے ازواج مطہرات بالخصوص حضرت سیداتنا خدیجہ الکبریٰ، حضرت سیداتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شان و عظمت کے تو کیا کہنے. حضرت سیداتنا مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس بے موسم کے پھل آیا کرتے، یہ آپ کی کرامت تھی. کرامت کی تعریف اس میں لکھی ہوئی ہے، اس سے دیکھ لیجئے. گرمی میں سردی کے پھل اور سردی میں گرمی کے پھل. حضرت زکریا علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام
7 دروازے بند کرتے جب کمرے سے نکلتے. جب دوبارہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے کمرے میں آتے تو وہاں پر گرمیوں کے موسم میں سردیوں کے پھل ہوتے اور سردیوں میں گرمیوں کے پھل ہوتے. چنانچہ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے، یہ پارہ 3 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 37 كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. ترجمہ کنز الایمان، جب زکریا اس کے پاس اس کی نماز پڑھنے کی جگہ جاتے اس کے پاس نیا رزق پاتے. محراب مریم میں نیا رزق ہوتا. سبحان اللہ. محراب مریم سے کیا مراد ہے؟ مسجد کی محراب نہیں، ایک کمرہ جس کو محراب کے نام سے تعبیر کیا گیا. یہاں محراب سے مراد کمرہ ہے. قرآن پاک اللہ میں پڑھنے کی توفیق دے. اسلامی بہنوں کے لیے مدرسۃ المدینہ بالغات دعوت اسلامی نے قائم کی ہیں اور اسلامی بہنیں اس میں اسلامی بہنوں کو پڑھاتی ہیں اور قرآن پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس میں اندر الحمدللہ دیگر جو ضروری احکام ہیں اسلامی بہنوں کے وہ بھی سکھائے جاتے ہیں. اللہ میں توفیق دے. قرآن پاک پڑھیں، اس کو سمجھیں. ترجمہ کنز الایمان پڑھیں، اعلیٰ حضرت کا ترجمہ تفسیر خزائن العرفان جو صدر الافاضل کی تفسیر ہے وہ پڑھیں، نور العرفان پڑھیں، اور مکتبۃ المدینہ سے صراط الجنان بھی جاری ہو رہی ہے، اس کی جلدیں آ رہی ہیں الحمدللہ، اس کو پڑھیں. حضرت سیداتنا مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی نشو نما کیسی تھی؟ اللہ اکبر. آپ کی پرورش کیسی تھی؟ تفسیر کبیر میں لکھا ہے کہ ایک دن میں آپ کی اتنی نشو نما ہوتی جتنی عام بچوں کی سال میں ہوتی ہے، اور دینداری میں تربیت بہت اچھی، بہت زیادہ نیک پاک پاس تھیں، اللہ کی بہت عبادت گزار تھی. سبحان اللہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بھی خزائن العرفان میں لکھا ہے نا کہ جب آپ کی ولادت کا زمانہ قریب آیا تو والدہ ان کو کسی تہ خانے میں لے گئی. وہ والد نے شہر سے دور کھود رکھا تھا. آپ کی وہیں ولادت ہوئی اور پتھروں سے اس تہ خانے کا دروازہ بند کیا جاتا تھا. تو روز والدہ صاحبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دودھ پلا آتی، اور جب وہاں پہنچتی تو کیا دیکھتی کہ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبی جینا علیہ الصلاۃ والسلام اپنی انگشت مبارک کا سرا جو چوس رہے ہیں اور اس سے دودھ برآمد ہوتا تھا، اور اب بہت جلد بڑھتے تھے، 1 مہینے میں اتنا جتنے دوسرے بچے سال میں. تو حضرت بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے یہ کرامت عطا فرمائی. اور کنز العمال کی روایت بھی سنیے، حدیث نمبر 35288. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ ایسا گوشت مجھے کھلا جس میں خون نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ٹڈی کھلائی. پھر حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا نے ٹڈی کے لیے دعا کی، اے اللہ عز و جل اسے بغیر دودھ پینے کے زندگی دے اور اس کی اولاد کو بغیر آواز نکالے اس کے پیچھے لگا دے. یہ ٹڈی کیا ہوتی؟ یہ حلال ہے شرعن، اس کا کھانا جائز ہے. اور حیات الحیوان میں ہے کہ حضرت یحییٰ بن زکریا علیہ السلام کی بھی خوراک ٹڈیاں اور درختوں کے خوشے تھے. اور ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ صحیح بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، ہم رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ 7 غزوے میں تھے، 7. ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ٹڈی کھاتے تھے. تو صحابہ کرام نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حضور ٹڈی کھائی، حلال ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود کبھی ٹڈی نہیں کھائی، بلکہ فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی مخلوق ہے، میں نہ اسے کھاتا ہوں نہ حرام کرتا ہوں. یعنی پرندوں میں سے سب سے بڑی جماعت ٹڈیوں کی، اور جب اللہ تعالیٰ کسی قوم پر غضب کرتا ہے تو اس پر ٹڈی کا عذاب بھیجتا ہے، اور یہ ٹڈیاں کیا کرتی ہیں؟ قوم کی کھیتی باڑی، درخت، پھل وغیرہ سب کچھ کھا جاتی ہیں، اور اس پر قحط مسلط ہو جاتا ہے. ورنہ رب کی بڑی سے بڑی مخلوق کیا ہے؟ فرشتے. یہ مرآت جلد 5 صفحہ
663 میں لکھا ہوا ہے. مزید بھی انشاءاللہ آپ کو عرض کروں گا. ابھی سلسلے کا وقت مکمل ہو چکا ہے. اللہ تبارک و تعالی حضرت سیداتنا بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے صدقے میں ہماری بچیوں کو نیکی کی توفیق عطا فرمائے، حیا کی چادر عطا فرمائے، ہماری بہنوں کو، اس امت کی بیویوں کو نیک بنائے. اور آج ہم نے آپ کے مبارک نام کا مطلب سنا. نام کس نے رکھا؟ تو کاش ہم بھی اپنے بچوں کے اچھے نام رکھیں، بچیوں کے اچھے نام رکھیں. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. وہ کنواری پاک مریم، وہ نفخ فی